کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ؟ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں آپ سے. سب سے پہلے اپنا جو ہے آپ کی آواز پراپر نہیں آ سر سب سے پہلے آپ اپنا مختصر تعارف کروائیے. میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام اختر شیخ ایجوکیشن والا ہے جی، اور میں لاہور کیمپس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور ایجوکیشن جو روٹین کا یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس میں تبدیلی چاہتا ہوں اور تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ مختصر کا تعارف ہے، اور اس کے بعد جو آپ کویشچن کریں گے تو پھر مزید وضاحت ہو جائے گی. سر ہمیں کچھ اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں بتائیں. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں بی ایڈ کیا ہوا ہے. سر آپ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ خوبی تو کوئی نہیں ہے، میں غلطیوں کا ایک مجموعہ ہوں. کوئی غلطی سے کوئی اچھا کام ہو جائے تو رب کی کرنے والی. سر آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ کمزوری کا میں کیا کہوں کہ ہاں یہ میری کمزوری نہیں کہیں گے، یہ میری طاقت ہے. کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہوں تو میں اسی طرح یا اس سے زیادہ تکلیف فیل کرتا ہوں اپنے دل میں. تو یہ کمزوری نہیں ہے، طاقت ہے جی. سر وقت کی پابندی آپ کے لیے کتنی اہم ہے؟ وقت کی پابندی تو بہت ضروری ہے، اور آپ نظم و ضبط سے نکل جاتے ہیں تو پھر بہت آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ نے بہت آگے بڑھنا ہے یا کسی کو اپنی ساتھ چلانا ہے، بہت آگے لے کر جانا ہے، اور اپنے بارے میں بھی آپ سوچتے ہیں کہ مجھے بہت آگے جانا ہے، کچھ لوگوں کو آگے لے کر جانا ہے، کہ جیسے کہ ایجوکیشن میں ہمارا ایک سسٹم رہا ہے نمبر بیس، تو بڑا ضروری ہے نظم و ضبط اور ٹائم کی پابندی. اس کے بغیر تو پھر آگے اس طرح نہیں بڑھ پائیں گے جس طرح بڑھنا چاہیے. سر ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ نے ایک ساتھ کئی پروگرام کرنے ہوں تو انہیں کیسے مینج کریں گے؟ غیر جی ان کے الگ الگ آپ ٹائمنگ مقرر کریں، اور پھر گنجائش رکھیں بیچ میں کہ وہاں لیٹ فیئر ہوتے ہیں یا کام لینتھی ہو جاتا ہے، تو اتنی اسپیس ہو کہ لیٹ ہونے پہ بھی آپ کور کر سکیں. یعنی دو کاموں کے درمیان خالی کچھ اسپیس ہو، ٹائم ہو کہ اگر آپ لیٹ فیئر ہیں تو وہ کور ہو جائے. یعنی بالکل جوڑ کے نہ رکھیں. سر ٹیم ورک کے بارے میں جو ہے وہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹیم کا بغیر تو آپ چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں آپ نے تو وہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو ٹیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور ٹیم بھی آپ بڑا کلیئر کریں، سب کو ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی کا پتہ ہو، اور اس کے بعد اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے، اور پلس میں دوسرے کی وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے تو اس کو دوسرے اپنے کلیگ کو ہیلپ آؤٹ کرے اپنے کام سر انجام دینے کے بعد. سر آپ نے ریحان اللہ والے اسکول کا ادارہ کس مقصد سے جوائن کیا؟ مطلب آپ جو ہے وہ سر ریحان صاحب کے اس سفر میں جو ساتھی بنے ان کی کس خوبی سے متاثر ہو کے ان کے ساتھ آئے؟ ساتھیوں کا نہیں پتا، میں ریحان صاحب سے لو کرتا ہوں، یہ ڈنکے کی طور پہ ہے، اور ان سے کچھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ اوور آل جو ریحان صاحب نے اویئرنیس دی آئی ٹی کی، وہ میں نہیں سمجھتا کسی اور نے دی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان سے لو کرتا ہوں. لو مطلب لو. سر اگر آپ سے اور کوئی غلطی دوسرا آپ نے سوال کیا وہ میں ذہن سے نکل گیا، کیوں جوائن کیا؟
میں ریحان اسکول کو جوائن کرنا چاہتا تھا کہ میں یہاں سے کچھ سیکھ سکوں، اور الحمدللہ میں نے کافی کچھ سیکھا اور آبزرو کیا، اور میں اپنے جو میں سوچ کر آیا تھا وہ مجھے ملا، میری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ اور کسی بھی ادارے میں کسی بھی پرسن میں آپ کہیں کہ خوبیاں ہی خوبیاں، وہ ممکن نہیں ہے۔ سو وہ چاپلوسی ہوگی اگر میں کہوں کہ بس سب اچھا ہی اچھا ہے۔ بہت کچھ اچھا سیکھنے کو ملا، کرنے کو ملا، اور جب آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں نا جی، تو وہاں کمی بیشی ہے تو اس کو آپ نے اپنی فراست سے کور کرنا ہے۔ جی سر اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوری معذرت۔ اور میں جو میرا اپنا اسکول ہے اس میں بھی میں نے بچوں کو الاؤ کیا ہوا کہ وہ میری غلطی نکالیں، اور اگر وہ غلطی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں بچوں سے، معذرت سے معذرت کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ والی بات۔ سر آپ کمپیوٹر کے کون کون سے پروگرام کے بارے میں جانتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں؟ میرا استعمال کرنے کا چھوڑیں، میں اب یہ ہے ہر بندے کا نا اپنا ایک ہوتا ہے۔ مجھے جو میرے والا اسکول ہے اس کا بھی دیکھنا ہے کہ میں کیسے اب ریحان اسکول میں، جب تک میں ریحان اسکول میں یہاں میں نے دیکھنا ہے کہ جو میرے ذمہ ایک چیزیں ہیں کہ انرولمنٹ کرنی ہے، والد پیرنٹس کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے، تو میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایون کہ میں کھانا بھی کھا رہا ہوں تو مجھے فون اٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ جو بندہ فون کر رہا ہے اس کا نہیں پتہ میں کھانا کھا رہا ہوں، وہ تو اپنی وہ جاننا چاہتا ہے، وہ انرول کروانا چاہتا ہے بچے کو، وہ انفارمیشن چاہتا ہے تو مجھے دینی ہے۔ تو مجھے روٹی کے دوران، کھانا کھانے کے دوران بھی مجھے فون سننا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فون کرنے والوں کو نہیں پتا کہ اگلا کھانا کھا رہا ہے دوسرا بندہ۔ تو آئی ہے مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے، اور میکسیمم انرولمنٹس ہوں، پیرنٹس کو اچھی طرح سے گائیڈ کیا جائے، وزٹرز کو اچھی طرح ڈیل کیا جائے۔ سو یہ میری ڈیوٹی ہے، سو میں اس کو بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر بھی کہیں کمی بیشی رہ جاتے ہیں تو وہ پھر ریحان صاحب بھی معاف کرنے والے، اللہ بھی معاف کرنے والے۔ سر اگر کبھی کوئی وزیٹر جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کیا حکمت عملی اختیار کریں گے؟ وزٹر ناراض نہیں ہوتا، اس کو اچھے طریقے سے جب آپ ڈیل کریں۔ کچھ وزٹر ہوتے ہیں اپنی ٹائپ کے ہی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو اپنے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، تو آپ ان کے ہاں میں ہاں ملا دیں۔ سر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو 5 سال کے بعد کہاں دیکھنا پسند کریں گے یا کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کس حوالے سے؟ سر ان فیوچر آپ کے جو پروگریس ہے اسکول کے حوالے سے، چاہے وہ آپ کا اپنا پرسنل اسکول ہے، چاہے یہ ریحان اسکول ہے، مطلب آپ کی کیا، آپ کے یہاں ٹارگٹ کیا ہے؟ میرا پرسنل ٹارگٹ یہاں اسکول کی کم از کم 10 برانچیں لاہور کے مختلف شہروں، مختلف جگہ پر، یا اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو مختلف شہروں میں، لاہور میں کیمپس کھولنے کے بجائے مختلف شہروں میں، کیونکہ لاہور میں چلیں جی دور سے بھی تھوڑا دور ہے، چند میل کا فاصلہ تو آ جائیں گے، ادر سٹیز کا مسئلہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کم از کم ود ان 2 ایئرس 10 ایک شہروں میں ریحان اسکول کے کیمپسز ہوں۔ اور میں اپنے اسکول کا ویژن بھی بتانا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے پوچھا، مجھے میرے اسکول کو 5 سال میں ایک بہترین جگہ پر مجھے دیکھنا ہے، اس کا بھی ایک لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں کیا کروایا جا رہا ہے، اور یہاں سے کچھ بچے ایسے اس طرح کامیاب ہو کر نکلیں کہ ان کو ایز اے ایگزامپل پیش کیا جا سکے۔ یہاں سے بھی ہے ایک اور بات ہے، میرا یہ ہے کہ جیسے کہ یہ لاہور کیمپس ہے، اگر ہم کیمپس کھولیں تو یہیں سے ٹیم بن کے تیار ہو کر جائے، نہ کہ ہم کوئی ادر ہائرنگ کریں۔ یہ میری ایک رائے ہے یا مرضی ہے، یا جو میں چاہتا ہوں ہم اپنے بچوں کو اس طرح ٹرین کریں کہ وہ کسی بھی کیمپس کو خود سے رن کر سکیں، اس طرح وہ ٹرین ہو۔ سر اگر ایک دن کے لیے آپ کو بادشاہت مل جائے
تو آپ جو ہے وہ دنیا میں کیا تبدیلی لانا پسند کریں گے؟ بادشاہت ایک ملک کی ملتی ہے، پوری دنیا کی نہیں، پہلی بات تو میں سب سے پہلے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنا چاہوں گا، اور مجھے جب تک میں بادشاہت نہیں چاہتا، جب تک میں اپنی جگہ پر اس جو میرے ذہن میں ایجوکیشن سسٹم اس کو عملی طور پر کرنا دوں، اس کے بعد مجھے بادشاہت ملے تو اس کو میں لاگو کرنا چاہوں کہ ہمارے بچے 16 سال میں کماتے ہیں، ان کو ابتدائی ایجوکیشن ان کی بہترین انداز سے مکمل ہو چکی ہو، آج کی اسکلز ان کو آتی ہیں اور وہ جینے جوگا سسٹم بنا سکے، یعنی ایک بہترین گھر ان کو چلانا آتا ہو، اپنی مرضی کا کھائیں، مرضی کا پہنے، مرضی کا جئیں، مرضی کا کسی کو گفٹ دینا تو دے سکے، ریحان صاحب کی مٹن سے دعوت کرنا چاہیں تو وہ کر سکے، ان اتنے معاشی حالات ان کے اچھے ہیں۔ سر آپ کا نام جیسے ہے اختر شیخ ایجوکیشن والا، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کتنے سال کا تجربہ اور مہارت ہے؟ میں اس کو مہارت نہیں کہوں گا، یہ میرا جنون اور عشق ہے جو مجھے یہاں تک لیا ہے۔ میں تو ٹیچنگ لائن میں بھی نہیں آنا چاہتا تھا، پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کچھ کرنا ہے آفٹر جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا ٹانگ کا، تو پھر مجھے ایجوکیشن کا شعبہ لگا جہاں پر تھوڑا نہیں بہت سارا کام ہونے والا ہے، تو میں اس فیلڈ میں آ گئی، اور یہ جو میں آج کچھ اچھا جانتا ہوں یا کر پا رہا ہوں، یہ میرا عشق اور جنون ہے جو مجھ سے کروا رہا ہے، ایکسپیرینس کا یہاں اتنا دخل نہیں۔ سر پھر آپ ہمیں اپنے کوئی پروفیشنل اسکل کے بارے میں بتائیں جو آپ جس میں ایکسپرٹ ہوں۔ میں اپنے آپ بچوں کو بھی کہتا تھا کہ میں ایک اچھا ٹیچر نہیں ہوں، کیونکہ ٹیچر کو غصہ نہیں آتا، ٹیچر بڑا ہمبل ہوتا ہے۔ بہرحال اب میں شاید کچھ کہہ سکوں کہ میں ایک ٹیچر ہوں، جب سے میں نے ریحان اسکول میں آیا ہوں، میں نے یہاں سے یہ سیکھا ہے کہ آپ نے بہترین انداز سے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ ریحان صاحب کی طرف سے یہاں ہے کہ ہم نے کسی بچے پر کو زیادہ وہ پنشمنٹ کی طرف نہیں لے کر جانا، ان سے فرینڈ شپ بنانی ہے۔ سو میں اپنے اسکول میں بھی اب یہی کرتا ہوں، اور میں اپنے ٹیچرز کو کہتا ہوں شاؤٹ نہیں کرنا، نہ ان کو ڈانٹنا ہے، پولائٹنیس ہو آپ کے لہجے میں۔ تو یہ بہت بڑی چیز سیکھی ہے میں نے ریحان اسکول سے۔ سر آپ کو جو ہے وہ نئی چیزیں سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مطلب آپ سلو لرنر ہیں یا ایکٹیو ہیں، ہاں جلدی میں سیکھ سلو جاتے ہیں؟ لرنر ہوں، میں شروع سے سلو لرنر ہوں، لیکن جب سیکھ لیتا ہوں تو جو سیکھا اس سے بہتر ہو جاتا ہے مجھ سے، میں کر لیتا ہوں، لیکن میں بہت سلو لرنر ہوں۔ سر کچھ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے۔ میں ہوں گھر میں، میری وائف ہے، میرا ایک بڑا بیٹا ہے جو کسی فارما کمپنی میں ایز اے مینیجر کام کر رہا ہے، میرا پہلے لاہور تھا، اب وہ پنڈی چلا گیا، پنڈی کا سارا ایریا وہ اس کے ذمہ ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے چھوٹا، اس کا نام محمد جنید ہے، جنید علی۔ چھوٹا بیٹا ہے دانش علی، وہ اس نے آرکیٹیکٹ کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے، اور وہ اب ساتھ میں جاب بھی کر رہا ہے، اور ساتھ میں ان فیوچر اسکول بنانے کا اس کا پروگرام ہے۔ اور میری ایک بیٹی ہے جس کی رائمنڈ شادی کی ہوئی ہے، اور میرا ایک شرارتی سا دوتا بھی ہے جو پیسوں کے بغیر پارو نہیں دیتا، پیسے دے کر پیار کرنے دیتا ہے، اور ایک چھوٹی سی گڑیا دنیا میں آئی ہے چند ماہ سے۔ یہ میری کل کائنات ہے۔ اور ایک اور بات بتا، جو بچے میرے پاس پڑھتے ہیں وہ بھی میرے بچے ہیں، ریئل میں میرے بچے ہیں۔ ماشاء اللہ سر، اللہ نے آپ کی فیملی کو سلامت رکھے۔ اچھا سر یہ بتائیے، آپ کو زندگی میں کبھی ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں، میں نے نا ہوتا ہے زندگی میں بڑے معاملات آتے ہیں، میں نا پھر اللہ سے بات کر لیتا ہوں، تو اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے مجھے اپنی طرف موڑ لیا ہے۔ جیسے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے اس نے نا شکر کی توفیق دے دی، نہیں تو میں چارپے پہ آج شاید پڑا ہوتا۔ میں ٹانگ پر بہت کچھ چیزیں چڑھاتا ہوں، بوٹ کے بغیر میں چل پھر نہیں سکتا،
تو میں شکر کرتا ہوں. جب میرے آپریشن تو ہو رہے تھے، کافی سارے آپریشن ہوئے، ڈرلنگ بھی ہوئی، جیسے دیوار میں ہم ڈرل کرتے ہیں تو چند سیکنڈ. بہرحال یہ ہے کہ مجھے جتنا زیادہ درد ہوتا تھا اتنا زیادہ اللہ پہ پیار آتا تھا، اور میں اپنی پیار آتا تھا میں اپنی وہی ٹانگ چوم لیتا تھا جو درد ہوتی. یہ رب کا کرم اور فضل ہے، وہ آپ کو شکر کی توفیق دے دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر اچھے کام کی توفیق اسی کی طرف سے، اور برے کاموں سے بھی وہی چاہتا ہے. سر انسان کو اپنے ماضی سے بڑا پیار ہوتا ہے، خاص طور پہ بچپن. آپ ہمیں اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ کوئی یادگار واقعہ، یہ کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ میں پیچھے سے کوٹرادہ کشن کا ہوں، ریون سے تھوڑا آگے یہ شہر ہے، اور میرے نانکے داد کے وہیں کے تھے. بچپن کی زیادہ باتیں تو نہیں یاد ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں لوگوں کے لیے نا رستے چلتے ہوئے بھی جو حق پہ ہے میں اس کے ساتھ مل کر لڑ بھی پڑتا تھا دوسرے سے. اور پہلا خواب، جب بچہ خواب دیکھنے کی عمر میں آتا ہے نا، تو میرا پہلا خواب بالواسطہ تھا، ڈائریکٹ نہیں تھا. میں نے لوگوں کو دیکھا لائنوں میں لگے ہوئے بلنگ کی صورت میں. اب تو خیر بڑی آسانی ہو گئی ہے، تب مخصوص بینک ہوتے تھے وہ بل جمع کرتے تھے. یہ میں ہر موسٹلی یہ چیز بتاتا ہوں کیونکہ ہمیں نا انسانیت، ہم اللہ کے نائب ہیں، ہم نے اپنے سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے، کوشش کرنی ہے ایسے کہ جب ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر اپنے لیے سوچنا نہیں پڑتا. تو وہ تو رب ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، پھر وہ اور زیادہ کرتا ہے جب ہم اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں. اور ہمیں ایک دوسرے کی نا چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کمیاں کوتاہیاں معاف کر دینی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے. بعض کا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اڑ جاتے ہیں، لڑ بھی پڑتے ہیں، لیکن بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ چلے میں صبر کر لیتا، یا میں صبر کر لیتی تو کیا ہوتا. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ لڑنے کے بعد سوچنے سے بچیں، اور پہلے ہی ہمیں اللہ سوچ ڈال دے کہ درگزر کریں. اچھا سر، یہ بتائیے آپ اپنے اسٹوڈنٹ کی سیلف رسپیکٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ انہیں کیسے سکھاتے ہیں؟ مطلب کسی بچے میں اگر کانفیڈینس نہیں ہے تو آپ اسے کیسے سکھاتے ہیں کہ کانفیڈینس کے ساتھ کیسے بات کرے، کیسے سر اٹھا کے جیے؟ وہ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو بتایا جائے کہ ابھی بیٹا آپ میں خامی نہیں ہے، آپ تھوڑا لیٹ فیٹ سیکھ جائیں گے، کوشش کریں. اور بعض کا تو ظاہر ہے کسی بات پہ جو عام اسکولوں کی بات کروں ڈانٹنا ڈپٹنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر بات کا گزارا نہیں ہوتا. ہاں، مار منہ سے بچیں. میں عام اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. تو آج تو بچے سمجھ جاتے ہیں، لیکن مار سے نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں مار کرنا کہ ہم نے سمجھا لیا، سمجھ گیا بچہ، نہیں، وہ ڈیٹ ہو جاتا ہے. تو جب ہم ماریں گے نہیں تو پھر ہم اپنے دل سے کچھ چیز نکال لیں گے کہ میں اس کو کس طرح سمجھاؤں. مار کر ایک بچے نے غلطی کی، ہم نے مارا یا بالفرض زیادہ ڈانٹ دیا، ہم نے سمجھ لیا کہ بچہ اب سمجھ جائے گا، لیکن نہیں، بچہ نہیں سمجھتا. لیکن جب ہم ماریں گے نہیں، زیادہ ڈانٹیں ڈپٹیں گے نہیں، پھر ہمیں اپنے دل سے وہ چیز نکالنی پڑے گی کہ وہ کس طرح میں اس بچے کو سمجھاؤں. پھر دل ہمیں بتائے گا کہ اس طرح چلنا ہے. تو وہ ذرا تھوڑا سا صبر آزما کام ہے، دقت والا کام ہے، تو اس طرح ہم نہیں جاتے. اللہ کے ہمیں اسی طرف جانا چاہیے. سر آپ نوجوانوں کے کھیل کے حق میں ہیں، مطلب جیسے آج کل کی کھیلیں ہیں، کہتے ہیں جہاں پہ کھیل کے میدان آباد ہو وہاں ہسپتال ویران ہوتے ہیں، تو نہیں آپ نہیں، اس حق میں ہیں؟ کھیلیں ہونی چاہیے. ایون کہ میں نے اپنے اسکول میں بچوں کو لوڈو لا کے دی ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ہم 2-3 کمروں کے اسکول ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، اتنے سورسز ہمارے نہیں ہوتے. تو میں نے ان بچوں کو لوڈو لا کے دی، اور انڈور 1-2 گیمیں تھیں وہ لا کر دی. تو وہ کھیلتے تھے. ابھی ذرا وہ تھوڑی سی چینج کی تھی ہم نے جگہ، پھر واپس ہے تو وہ نہیں. ان فیوچر انشاءاللہ میں ان کو ایسی گیمیں کروانا چاہوں گا، اور کروایا کرتا تھا بچوں. اب یہ ہے جہاں پر گنجائش ہے وہ میدانوں میں، کھیل کے میدانوں میں جائیں، گراؤنڈ میں جائیں. بیچ میں ہم نے کیا تھا، باہر لے کر چلے تھے. تو وہ اب یہاں پر نا سب سے بڑا پیرنٹس بھی مسئلہ ہے.
अब प्ले का बच्चा, हमने उसको 15 किताबें थमा दी हैं। प्ले का मतलब है खेल खेल में उन्होंने सीखना है। एक बच्ची आई है मेरे स्कूल में दाखिले की, मैंने उसके वालों से कहा कि हमने इसको ना अभी नहीं किताबें देंगे, इसको थोड़ा खेल खेल में सिखाएंगे। लो जी, आप उसको बस खिलाते ही ना रहना, उसको पढ़ाना भी कुछ, ये उनका आंसर था। फिर मैं कुछ बच्चों को ना बाहर लेकर जाता था, उनसे इंग्लिश की एक दो चीज़ें कुछ जितना मेरी समझ में अकल में है करवाता था, ताकि वो अमली तौर पर देखें। फिर मैं मज़दूरों के अड्डे पर ले गया कि ये मज़दूर कैसे काम करते हैं या क्या करते हैं, उसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाऊँगा कि डिटेल का मौका नहीं है। तो मेरी ये तो फिर वालदेन की तरफ से थोड़ा सा इतराज़ है, लो जी आप इनको बाहर गलियों में फिराते हैं, ये है वो है, थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन पढ़ाई मैं अपने तरीके से ही करवाता हूँ, उनकी नहीं सुनता। वो मैं जो मुझे लगता है कि बच्चे को इस तरह मिलेगा, बच्चे में इस तरह सलाहियतें पैदा होंगी और खूबियाँ आएंगी, तो मैं पढ़ाता हूँ उसी तरीके से। मुझे 15 किताबों पर बिलीव नहीं करता, मुझे चंद किताबें पढ़ानी है। जैसे अब कोई भी क्लास ले लो, उसमें जो कहानियाँ उर्दू की या स्टोरीज हैं 20-25 होती हैं। तो इस साल से मैंने शुरू किया है कि वो 10 कहानियाँ मार्क कर लें, वही पढ़नी है उन्हीं, और उन्हीं को लेकर आगे चल रहे हैं। और वो मशकें खुद से करते हैं कंबाइन। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं, तो वो पूछ लें मुझसे या टीचर से। अब तो खैर वहाँ टीचर होती हैं, तो वो उनसे पूछ लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो 10 कहानियाँ जब अपने तरीके से करना सीख लेंगे, दिमाग यूज़ करेंगे, तो आगे जितने मर्जी कुछ हो तो वो आगे अपने मसले मसाइल सॉल्व कर लें। उनको क्वेश्चन के आंसर खुद से हल करने आए। पढ़ाई को हमने ना कम करना है, किताबों को, कहानियों को, स्टोरियों को, उनको अक्ल और समझ देने, क्रिएटिविटी उनमें आए, उनको सोच थिंकिंग वो करें। और दूसरा प्रोजेक्ट बेस एजुकेशन होनी चाहिए। स्किल मस्ट है, स्किल तो 1 क्लास से ही उनको होनी चाहिए। अब रेहान साहब हैं, वो जाहिर है उस तरफ उन्होंने आईटी में ज़िंदगी गुजारी और वो आईटी से नहीं हटना चाहते, ठीक है, और अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये है कि मैं उधर इंशाल्लाह बुनियादी एजुकेशन, पर मुझे 16 साल का बच्चा तैयार चाहिए। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो होगा। मेरा रब मेरे साथ है, क्योंकि उसने वादा किया है, तो कोशिश कर। अब ये नहीं है, यकीन रब पर कोशिश करनी हम पर फर्ज है, करनी हमने, और रब पर यकीन रखना है, उसी से मांगना, उसी से दुआ करनी है, यकीन होना चाहिए। फिर वो अपनी आपकी कमियों कोताहियों को दरगुजर करेगा। और कमियाँ कोताहियाँ हमसे रह जाती हैं, हो जाती हैं कमियाँ रह जाती हैं और कोताहियाँ हो जाती हैं, लेकिन वो करेगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि उसका वादा है। और इंशाल्लाह 16 साल का बच्चा कमाएगा और एक वो बेहतरीन शानदार उसको उसकी बेस बनी हो इंशाल्लाह। और जो यहाँ सिस्टम है, वो जैसे मैंने कहा, पहले मैं सोचता था पहले लाहौर में 10 कैंपस हो जाएं, अब मेरी सोच थोड़ी सी बदली है। तो मेरा अब ज़ाती राय या ज़ाती ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ 10 शहरों में अपने कैंपस खोल सकें, ताकि उन लोगों को ज़रा आसानी हो। रेहान से लोग अकीदत रखते हैं आप, अब ऐसे तो नहीं ना वो अपने घर बदल के तो रेहान स्कूल के पास स्कूल लेना चाहेंगे। ये अकीदत ही है जो उनसे ये करवाती है। पर रेहान साहब से मैंने देखा है लोग अकीदत रखते हैं। सर माशाल्लाह, अल्लाह आपको आपके इरादों में कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। अगली मुलाकात तक फिर इजाज़त दीजिए। ठीक अल्लाह है, आपका हाफ़िज़। भी नहीं, सुन लेना आपका भी अभी आपकी इब्तिदा है, कोई बात नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे खरीदा, मुझे अपने दिल की बात कहने का मौका दिया। और अल्लाह ताला आपके लिए भी सानिया पैदा फरमाए, मेरे लिए भी और सुनने वालों के लिए, हम सब के लिए। और मैं आखिर में नारा ज़रूर एक लगाया करें, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया आपका, थैंक यू।
फातिमा एक कम नहीं बनती है, इंटरव्यू खत्म हो गया, आके ऑफ कर दो। हाँ तो वो उस्मान साहब जो मैंने फातिमा को डांटा है ना, वो बीच में शामिल ना कर लें।